ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمل جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 39ویں ایپیسوڈ کا پارٹ بی ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ 20واں باب ہے اور جس کا نام ہے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد جو اگلا باب ہوگا وہ ہم لوگ اگلے چینل پر پڑھیں گے، اور آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو اینڈ پر بتاؤں گی۔ اب پلیز ایسے مت کیجیے گا کہ ابھی سے جا کر اینڈ پر آپ لوگ پہلے سن لیں کہ اینڈ پر میں نے کیا کہنا ہے۔ تو تھوڑا سرپرائز بھی رکھا کریں یار، تھوڑا سی وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا صبر پیشنس سے کام لیا کریں۔ تو ابھی تھوڑا انتظار کریں، اس سیکنڈ پارٹ کو سن لیں، اس کے بعد آرام سے تسلی سے جانیے گا کہ اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، لیکن وہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، نہیں بھی لگے گا تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اچھا لگے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو پسند نہ آئے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے سیکنڈ کے بی پارٹ کو بغیر کسی دیر کے۔ کافی دیر پہلے جس وقت ہاشم کاردار سعدی سے فون پہ اس کے ڈاکومنٹس لانے کی بات کر رہا تھا، اس سے کچھ دیر بعد وہ دونوں سڑک کنارے بنے اس مین ہول کے اوپر رکھی لوہے کی پلیٹ اٹھا کر باہر نکل رہے تھے۔ سونی کا ٹیب وہ سروس باتھ روم تک جاتے ہوئے راستے میں ایک سیاہ بچی کے بیک پیک میں گرا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اندھیر سڑک پہ وہ تیزی سے باہر نکلے اور لوہے کی پلیٹ برابر کر کے اسی طرح آگے بڑھتے گئے۔ سڑک تقریباً سنسان تھی، عموماً وہ پر رونق ہوتی تھی، مگر چونکہ یہ پرا ہرا کا روٹ نہیں تھا سو سارے لوگ گویا یہاں سے سمٹ کر ادھر جا چکے تھے۔ جو پھر رہے تھے انہوں نے بیک پیک اور ٹارچرز پکڑے۔ دو آدمیوں کو مین ہول سے نکلتے دیکھ کر ان کو صفائی یا پلمبنگ کا عملہ خیال کیا اور نظر انداز کیا۔ ان کو 30 منٹ لگیں گے کم از کم اس مین ہول کا معلوم ہونے میں، خاور نے تیز تیز چلتے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ سعدی خاموشی سے چلتا رہا۔ وہ اتنے دنوں، ہفتوں، مہینوں بعد تازہ ہوا میں آیا تھا۔ سر اٹھا کر پورے چاند کو دیکھا جو سیاہ آسمان پہ دمک رہا تھا۔ پویا، ماہ کامل اور اس کی چاندنی میں نیچے بہتے پرا ہرا کی موسیقی اور شور یہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ ایک مڑ کر خاور نے لبوں میں انگلی ڈال کر سیٹی بجائی 3 دفعہ۔ فوراً سے ایک ٹک ٹک سری لنکن رکشہ تیزی سے چلتا ان کے قریب آ رکا۔ وہ دونوں جلدی سے اس میں بیٹھے اور ٹک ٹک سڑک پہ گویا اڑتا ہوا دور چلا گیا۔ اور یقیناً یہ ٹک ٹک ڈرائیور بھی تمہارا جاننے والا ہوگا؟ سعدی نے تیز ہوا کے شور میں اونچی آواز سے ساتھ بیٹھے خاور سے پوچھا۔ میں نے اس شہر میں ہاشم کاردار کے لیے برسوں کام کیا ہے، کیا میرے چند وفادار کانٹیکٹس بھی نہیں ہوں گے یہاں؟ وہ بگڑ کر بولا تھا۔ سعدی مسکرا کر رہ گیا، مگر وہ جانتا تھا ابھی وہ آزاد نہیں ہے۔ جب تک ہاشم کاردار کے آدمی اس مین ہول تک پہنچے وہ دونوں مفرور قیدی وہاں سے بہت دور جا چکے تھے۔ ہارون اور آبدار کے جانے کے بعد وہ دونوں میز سے اس ارادے سے اٹھے تھے کہ اب ہوٹل سے باہر نکلیں گے، مگر باہر جانے کی بجائے لان میں چلے آئے اور قدم خود بخود پول کے قریب اٹھتے گئے۔ ندرت کا فون آیا تو فارس نے کہہ دیا وہ دیر سے واپس آئیں گے۔ تم واپس نہیں جانا چاہتے؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے زمر نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا، کسی سوچ میں گم تھا۔ کیا اپنی گرل فرینڈ کو مس کر رہے ہو؟ اسے کال کر لو، شاید کوئی بات رہ گئی ہو جو اس نے تم سے نہ پوچھی ہو۔ ہمدردی سے مشورہ دیا۔ فارس نے سنہری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور ذرا سا مسکرایا۔ تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ معصوم سی لڑکی ہے، سادہ اور مذہبی سی، وہ مجھ میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ پول کے کنارے وہ دونوں آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ اوپر تاریک رات میں چمکتا پورا چاند پول کے نیلے پانی پہ جھلملا رہا تھا اور پانیوں کی روشنی زمر کے چہرے پہ پڑ رہی تھی جو سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہ وہ معصوم ہے نہ مذہبی، اس کا اسکارف ایرانی کلچر کا حصہ ہے، یا اس کو اپنے بال نہیں پسند۔ مذہبی اسکارف ایسا نہیں ہوتا، مجھے تو وہ ایک بگڑی بچی کے سوا کچھ نہیں لگی۔ خیر وہ اتنی اہم نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں۔ تم بتاؤ گھر کیوں نہیں جانا چاہتے؟ سینے پہ بازو لپیٹے وہ پوچھ رہی تھی۔ گھنگریالے بھورے بال سمیٹ کر چہرے کے بائیں طرف ڈال رکھے تھے اور بھوری لائن سے مزین آنکھیں سکیڑ کر اس پہ جما رکھی تھی۔ ناک میں پڑی سونے کی بالی ماہ کامل کی چاندنی میں دمک رہی تھی۔ مجھے ڈپریشن ہوگا زمر، میرے لیے پہلی رات ہمیشہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تھانے کی پہلی رات، جیل کی پہلی رات، دوبارہ گرفتاری پہ جیل کی پہلی رات، اور اب
سر جھکائے جوتے کی نوک سے گھاس کو مسلتے وہ کہہ رہا تھا، وہ گھر میرے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، مجھے بہت پیارا تھا، اس کو بیچ کر میں خوش نہیں ہوں۔ اب کیا کرو گے؟ جاب کب ڈھونڈو گے؟ وہ فکر مند تھی، وہ باپ بیٹی ذہن سے محو ہونے لگے۔ مل جائے گی جاب، نہیں تو پیسے ہیں میرے پاس، چھوٹا موٹا کاروبار تو کر ہی سکتا ہوں، کندھے جھٹک کر لاپرواہی سے بولا تھا۔ ندرت بھابھی چاہتی ہیں کہ تم ریسٹورنٹ میں ان کے ساتھ شراکت داری کر لو یا اوپر والے پورشن میں کچھ بنوا لو۔ اس نے استضاعیہ سر جھٹکا تھا۔ وہاں سارے رشتہ دار آتے ہیں ہمارے، میں ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ فارس، تم بے گناہ ہو، عدالت نے تمہیں بری کیا ہے، تو کیوں بھاگتے ہو اپنے رشتہ داروں سے؟ زمر بی بی، لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ آدمی بے گناہ تھا یا گناہ گار۔ جیلوں میں جانے والے 90% لوگ مجرم ہوتے ہیں، مگر لوگ سمجھتے ہیں سب مجرم ہیں۔ جن نظروں سے میرے رشتہ دار مجھے دیکھتے ہیں، میرے قریب آنے پہ میرے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں، ان پہ خون جلانے کے لیے میرے پاس نہ وقت ہے نہ توانائی۔ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور پول کے کنارے بیٹھ گیا۔ زمر بھی گہری سانس لے کر ساتھ آ بیٹھی۔ ڈنر کے دوران کی گئی جیل کی باتوں نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ میں چاہوں بھی تو قتل کے الزام سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکتا، میں کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتا، وہ سنجیدگی سے سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ مگر میں ہونا چاہتی ہوں، وہ گھٹنوں پہ تھوڑی ٹکائے، پورے چاند کو پانی میں تیرتے دیکھ کر گویا خود سے بولی تھی۔ میں بھی اس برف کو پگھلانا چاہتی ہوں، مگر مجھے نہیں پتا میں کیا کروں، تمہارے بارے میں سوچوں یا نہیں۔ فارس نے گردن پھیر کر اسے دیکھا، وہ اداس نظر آ رہی تھی۔ تمہارا اور میرا ایک ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس رات جو میں نے اس ریسٹورنٹ میں کہا تھا، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، مگر وہ سچ تھا، جلد یا بدیر ہم الگ ہو جائیں گے۔ مگر زمر نے اس دفعہ برا نہیں مانا، وہ نارمل رہی۔ تو پھر کب دے رہے ہو تم مجھے طلاق؟ پھول میں جیسے چاند سے کوئی چیز آن گری تھی، کچھ چٹکنے کی آواز سی آئی۔ طلاق الگ ہونے کا واحد راستہ نہیں ہوتی، کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی اناد نہیں ہے، صرف محبت ہے، عزت ہے۔ مگر میں ایک کرسڈ آدمی ہوں، میرے ساتھ بہت سے مسئلے ہیں، میری دشمن ہے، میری دشمنیاں ہیں۔ میں بہت جلد خود کو تم سے الگ کر دوں گا تاکہ میری قرض تمہیں مزید نقصان نہ دے، پہلے بھی تمہارا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ وہ میری قسمت سی فارس، زندگی میں پہلی دفعہ اس نے تسلیم کیا۔ وہ میرا قصور تھا، میں اپنے سے جڑی کسی عورت کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ پول کے پانی کو دیکھتے ہوئے یاسیت سے کہہ رہا تھا۔ مگر اس نے گہری سانس لی۔ جب تک ہم ساتھ ہیں، ہم خوش تو رہ سکتے ہیں نا زمر، ایک اچھے کپل کی طرح۔ اور زمر سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا۔ جب فارس کا موبائل بجنے لگا، اس نے ایک نظر دیکھا، آپا کالنگ۔ اس نے کال کاٹ کر فون آف کر دیا۔ ہماری کریزی فیملی ہمیں خوش نہیں رہنے دے گی، وہ جل کر بولا تھا۔ جب بتا دیا ہے کہ نہیں آ رہے ہم گھر، تو بار بار کال کر کے بلائیں گے کہ بھنڈی گوشت بنا ہے، آ کر کھا لو۔ وہ ایک دم زور سے ہنسی، دفعتاً اس کا اپنا موبائل بھی تھر تھرانے لگا۔ زمر نے ہنسی روک کر اسکرین فارس کے سامنے لہرائی، حنین کالنگ، اور کال کاٹ دی۔ وہ سلسلہ کلام جوڑنے ہی لگا تھا کہ گھر کے PTCL سے کال آنے لگی۔ اسے یاد تھا کہ نئے گھر میں صبح ہی ہنا نے فون کی تار وغیرہ جوڑ دی تھی۔ وہ پھر سے کال کاٹ کر فارس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ انجان بن کر پوچھا، بازو گھٹنوں کے گر لپیٹ کر وہ بیٹھی تھی اور سیل ابھی تک ہاتھ میں تھا۔ یہیں کہ کل دیکھیں گے، کیا پتا ہم کبھی الگ نہ ہوں، کیا پتا سب ٹھیک ہو جائے۔ تو پھر بیٹھے بیٹھے وہ اس کی طرف گھوما اور نرمی سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ زمر یوسف خان، کیا تم فارس غازی کی بیوی کی حیثیت سے ایک نارمل زندگی گزارنا چاہو گی؟ زمر نے بے اختیار امڑ کر آتی مسکراہٹ دبائی۔ پہلے مجھے آپ کہو۔ فارس نے سر کو اسبات میں خم دیا اور ذرا سا خنکھارا۔ زمر یوسف خان، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آہستہ آہستہ سے دہرایا، کیا تم فارس غازی کی بیوی کی حیثیت سے نارمل زندگی گزارنا چاہو گی؟ اور فارس غازی کو کون کسی بات کے لیے مجبور کر سکتا تھا؟ ہاں، صرف وہی مجبور کر دیتا تھا۔ زمر نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ نمبر 1، میں تمہاری ریسٹورنٹ والی بات نہیں بھولی۔ نمبر 2، میں تمہارے 14 نکات سن چکا ہوں۔ اب تم فون ایک دفعہ پھر زو زو کرنے لگا۔ غیر شناسہ نمبر تھا۔ فارس کے ابرو تنے۔ مجھے سننے دو، کوئی ضروری کال نہ ہو۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ فارس غور سے اس کے تاثرات دیکھنے لگا۔ کون؟ حسینہ؟ اچھا، یہ تمہارا نمبر ہے۔
اور اس سے زیادہ فارس غازی سے برداشت کرنا مشکل تھا۔ فون زمر کے کان سے نوچا اور اپنے کان سے لگایا۔ حسینہ، تم اسی وقت اپنی نوکری سے فارغ ہو، سامان سمیٹو اور اپنی شکل گم کرو۔ میرے واپس آنے تک اگر تم مجھے نظر آ گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ غصیلے اور اکھڑ لہجے میں ڈپٹ کر اس نے فون بند کیا۔ سائلنٹ کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اس وقت تم صرف مجھے سنو۔ موبائل اس نے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ سمر سمجھی اس نے واقعی سائلنٹ کیا ہے، مگر اس نے خاموشی سے فون آف کر دیا تھا۔ کیا سنو؟ وہ تھوڑی گھٹنوں پہ رکھے دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ نیلے پول کے اوپر جھلملاتی چاندنی منعکس ہو کر فارس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ ارد گرد ٹہلتے لوگوں سے بے نیاز وہ بس اس کو دیکھے گئی، سویٹر کے آستین ذرا پیچھے چڑھائے، منہ میں کچھ چباتے ہوئے۔ وہ پانی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سوال پہ سنہری آنکھوں کا رخ اس کی طرف موڑا۔ مجھے نوٹس ملے تھے۔ سوری، تمہاری کلاس میں جو نوٹس تم نے کاپی کروا کر دیے تھے وہ مجھے ملے تھے، میں نے پھینک دیے تھے۔ مجھے تم سے ریمیڈیل کلاس لینے کا بہانہ درکار تھا۔ سمر کے ابرو استجاب سے اٹھے، چہرہ گھٹنے سے اٹھا لیا۔ تمہیں وہ سب لیکچرز، وہ ٹاپک سمجھ آتے تھے، پھر میں کیوں گھنٹہ گھنٹہ تمہارے ساتھ کھپاتی تھی؟ وہ برا نہیں مانی تھی، اسے دھکا سا لگا تھا۔ اس نے فارس غازی کو کبھی ذہین نہیں سمجھا تھا، اور اس کی بڑی وجہ وہ ٹیوشن تھی جو وہ اسے دیتی تھی۔ ایک ہی ٹاپک بار بار اس کو پڑھانا پڑتا تھا۔ مجھے ہر چیز سمجھ آتی تھی زمر بی بی، صرف آپ نہیں سمجھتی تھی۔ اب کہ وہ مسکرایا تھا، وہ خفا سی چپ رہی۔ اور وہ لڑکا جمشید جس کو آپ میرے ساتھ ٹاپک سمجھانے کے لیے لے آئی تھی لائبریری، بہت برا لگا مجھے۔ اس کا سیل فون میں نے غائب کیا تھا اور اس کو ڈھونڈنے وہ بیچارہ اٹھ کر گیا تھا، مگر آپ سمجھے وہ لاپرواہ ہے، اس لیے دوبارہ آپ نے اس کو نہیں پڑھایا۔ تم ہمیشہ سے ایک 2 نمبر انسان تھے، اور وہ بندہ جو آپ کو ہراس کر رہا تھا اور آپ میرے پاس آئی تھی، وہ محظوظ سا اسے بتا رہا تھا، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس سے بات کروں گا۔ جانتی ہیں میں نے کیا کیا؟ جانتی ہوں، سابقہ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر نے چہرہ آگے جھکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ فارس بالکل ٹھہر گیا۔ تم اسے اپنے کسی ٹارچر سیل لے کر گئے اور اسے مارا پیٹا، ہے نا؟ وہ لمحے بھر کے لیے لاجواب ہوا۔ اس نے آپ سے کچھ کہا تھا بعد میں؟ فارس، تمہارے پاس کیوں آئی تھی میں؟ اگر اس سے صرف بات کرنی ہوتی تو میں خود کر لیتی۔ مجھ سے بہتر مینیپولیٹو ٹاک کون کر سکتا ہے بھلا؟ تمہیں اس لیے کہا کیونکہ تمہاری جاب اور تمہاری شہرت کہتی تھی کہ تم اس کی طبیعت اس طریقے سے ٹھیک کر لو گے جس طریقے سے میں کروانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ تم اس کو مارو۔ وہ باتوں کا بھوت نہیں تھا۔ اور ابرو اٹھا کر فاتحانہ تائید جائی وہ چند ثانیوں کو چپ رہا، پھر سر جھٹکا۔ تم، میں اور مسز کاردار میں کبھی کبھی مجھے زیادہ فرق نہیں لگتا۔ پھر جیسے کچھ پوچھنے لگا، مگر ارادہ بدل دیا، کم از کم آج کی رات نہیں۔ اور بتاؤ، اور کیا کچھ کر چکے ہو تم میرے علم میں لائے بغیر؟ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ فارس نے گھڑی پہ وقت دیکھا۔ پہلے چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ہارون عبید کا حرام کا مال تھوڑا بہت زہر مار کیا تھا، اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے بھی ہمارے پاس ابھی بہت وقت ہے، کم از کم آج کی رات ہم واپس نہیں جا رہے، یہیں رہتے ہیں۔ اتنے مہنگے ہوٹل میں؟ اس نے گردن اٹھا کر استجاب سے اسے دیکھا۔ روز روز تھوڑا ہی کرتا ہوں آپ پہ اتنا خرچہ۔ مسکرا کر اس نے ہاتھ بڑھایا، اور پگھلنے والے انکار نہیں کیا کرتے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب پول کنارے وہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے۔ تم ہمیشہ میرے سامنے ایک مختلف روپ میں آتے ہو۔ پہلے تم میرے رشتہ دار تھے، پھر اسٹوڈنٹ بنے، پھر میرے مجرم، پھر ایک کاغذی انتقامی رشتے کا ایک پرزہ، پھر شادی کے لیے میرے پارٹنر بنے، پھر ایک بے گناہ انسان کی حیثیت سے میرے سامنے کھلے، پھر ایک کلائنٹ بنے۔ اب شوہر بن جاؤ گے، پتہ نہیں پھر کس روپ میں سامنے آؤ گے۔ کیا ابھی بھی کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتی تمہارے بارے میں؟ ہاں، یہی کہ تمہارے کلائنٹ کا تمہاری فیس ادا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ اس سوال سے بچتا تھا، سو مسکراہٹ دبا کر بولا۔ تو وہ ہنسی، پھر مصنوعی خفگی سے بولی، نمبر 1، اب مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم اور میں مستقبل میں ساتھ رہیں گے یا نہیں۔ میں مزید کوئی پلاننگ کیے بغیر، نفع نقصان سوچے بغیر اس شادی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نمبر 2، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی فیلنگز ہیں، کیونکہ نمبر 3، میں تمہاری ریسٹورنٹ والی کوئی بات نہیں بولی، اور نمبر 4، ابھی تک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد سے بولی، آئی ہیٹ یو۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف جھکا۔
آئی ہیٹ یو ٹو، اور اس نے بہت دقت سے مسکراہٹ لبوں پہ روکی تھی۔ چاندی میں نہائے جھلملاتے پانی کے ساتھ سبزہ زار پہ وہ دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اور اولف صحیح کہتا تھا، کچھ لوگ واقعی اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پگھلا جائے۔ کھانے کے بعد ہنا اپنے کمرے میں آئی تو اس نے فوراً سے پہلے میمونہ کو کال ملائی۔ میمونہ اس سے 2 سال سینئر تھی۔ کالج میں دونوں ساتھ تھے، کسی کام کے سلسلے میں تعارف ہوا اور پھر دوستی ہو گئی۔ وہ حافظ قرآن تھی اور شادی شدہ تھی، ایک بیٹا بھی تھا۔ میمونہ باجی، آپ میری نماز نگہبان بنیں گی کچھ دن کے لیے؟ مہذب انداز میں مدعا بیان کر کے اس نے پوچھا۔ حنین، دیکھو میں اول تو کسی کی ذمہ داری لیتی نہیں، لیکن اگر لوں تو اسے آخری سانس تک نبھاتی ہوں۔ میں ہر روز فجر کی اذان کے 45 منٹ بعد تمہیں کال کر کے پوچھوں گی کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں، اور روز رات کو تمہیں مجھے ٹیکسٹ کر کے بتانا ہوگا کہ آج تم نے 5 میں سے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ جس دن تم کوتاہی کرو گی میں تم سے وضاحت مانگوں گی، اور مجھے امید ہے کہ تم خود کو اور مجھے شرمندہ نہیں کرو گی۔ میمونہ سے ویسے ہی ایک ریزرو سا رشتہ تھا، اب تو مزید لحاظ آ گیا۔ وہ جلدی سے بولی، انشاءاللہ میں صبح اٹھ جاؤں گی۔ اور زندگی میں پہلی دفعہ حنین یوسف کو سمجھ آیا تھا کہ بچے کو نماز پڑھانے کے لیے ماں باپ کو ان پہ سختی کیوں کرنی چاہیے۔ عادتیں ڈالنے کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے۔ اس نے فون بند کر کے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ، ہمیشہ میں نے الارم کلاک پہ بھروسہ کیا ہے، مگر آج نہیں۔ کل صبح آپ مجھے اٹھائیں گے، مجھے نہیں پتہ کیسے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ مجھے اٹھائیں گے ہر حال میں۔ ان سے دور کولمبو کی اس برف رات میں تیزی سے بھاگتا ٹک ٹک بالآخر ایک جگہ رکا۔ وہ دونوں بنا کچھ کہے اترے، اور پھر جہاں خاور چلتا گیا وہ اس کے ساتھ کھنچا چلا آیا۔ سڑک پار کرتے وہ دفتن رکا، سر کو جھٹکا، گلے پہ ہاتھ رکھا۔ خاور نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ یوں ہی منہ کا ذائقہ عجیب سا ہو رہا ہے، شاید گلا خراب ہے۔ الجھن سے سر جھٹکتا وہ آگے بڑھ گیا۔ سڑک کے کنارے سے انہوں نے ایک اور ٹک ٹک روکا، اور یوں تقریباً 3 سواریاں بدل کر وہ دونوں اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے رکے۔ اندر سیڑھیاں چڑھتے سعدی نے پوچھا تھا، تو اس عمارت میں ہے تمہارا خفیہ فلیٹ جس کے بارے میں کاردار نہیں جانتے؟ میرے پاس ایسے کہیں خفیہ جگہ ہیں، وہ ماتھے پہ بل لیے خردرے لہجے میں بتاتا زینے چڑھتا گیا۔ فلیٹ معمولی اور سستا سا تھا۔ سعدی گردن ادھر ادھر گھماتا طائرانہ نظروں سے جائزہ لیتا اندر داخل ہوا۔ بیگ صوفے پہ دھرا۔ خاور سیدھا اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ سعدی چوکھٹ پہ آیا تو دیکھا خاور کارپیٹ ہٹا کر نیچے زمین پہ جھکا ہوا تھا اور فرش کے اندر بنے ٹریپ ڈور سے ایک باکس نکال رہا تھا۔ سعدی آگے آیا۔ وہ ایک دھاتی باکس تھا، ایسے باکس کو گو باکس کہتے ہیں۔ اس میں خاور کے نام کے 3 پاسپورٹ تھے، پستول تھا اور رقم کی گھڑیاں تھیں۔ ایمرجنسی میں بھاگتے وقت کا سارا سامان گو باکس میں موجود تھا۔ اب ہمارے پاس پیسے بھی ہیں اور پلان بھی۔ اب سعدی ہمیں فیز 2 پہ عمل کرنا ہے، وہ نوٹ نکال کر باہر رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یعنی کہ ہم نے تمہارا نام کلیئر کروانا ہے، ہاشم کے سامنے تمہیں بے گناہ ثابت کرنا ہے۔ جانتا ہوں۔ وہ کندھے اچکا کر مڑا، پھر دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر رکا۔ ہلکا سا دورہ ہوا۔ خاور نے پھر سے چونک کر اسے دیکھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، شاید کچھ غلط کھا لیا تھا۔ وہ سر کو پھر سے نفی میں چٹکتا باہر لاؤنج میں چلا گیا۔ ذرا دیر گزری تو خاور کو اس کو کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور باہر کو لپکا۔ کچن سنک پہ جھکا۔ وہ کراہتا ہوا کیا کر رہا تھا؟ کیا کھایا تھا تم نے؟ خاور تشویش سے کہتا اس کے سر پہ آ پہنچا۔ وہ دوہرا ہوا نہ ڈھال سا چہرہ جھکائے مزید کہہ کے لیے منہ کھولے ہوئے تھا، نقاہت سے کرا بھی رہا تھا۔ میری نے شاید کھانے میں کچھ ملایا تھا۔ ٹھہرو، شاید کوئی دوا رکھی ہو۔ تمہاری جان میرے لیے بہت قیمتی ہے، کہہ کر وہ دوسری طرف لپکا اور کیبنٹ کھولی۔ دفتن خاور ٹھہرا، مگر 1 منٹ، ہم نے تو اس کھانے کو چکھا ہی نہیں تھا۔ وہ چونک کر پلٹنے لگا تھا کہ اس کے سر کی پشت پہ زور سے کوئی بھاری چیز آ کر لگی۔ خاور بے اختیار آگے کو لڑکا، مگر پھر ہاتھ سلیب پہ رکھے سنبھلنا چاہا، لیکن سعدی نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچی اور مخصوص رگ کو دباتا گیا۔ خاور نے پوری قوت سے مزاحمت کرنی چاہی، ہاتھ پیر مارے، سلیب سے شیشے کے گلاس گر کر ٹوٹ گیا، مگر اس کی مزاحمت دم توڑتی گئی اور گردن لڑک گئی۔ آف کورس ہم نے وہ کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس کو کندھوں سے تھامے زمین پہ احتیاط سے لٹاتے ہوئے حشاش بشاش سا سعدی بولا تھا۔
تمہیں بر وقت یاد آ گیا، مگر بہت سی باتیں تم بھول گئے کرنل خاور۔ اس کے سر پہ کھڑے وہ پرتپش نگاہوں سے اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر بولا تھا، یہی کہ اپنے دشمن کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھاتے۔ تم اور میں دشمن تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تم نے میرے وعدے پہ اعتبار کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں وہ سچا ایماندار سعدی یوسف نہیں رہا جو وعدے سے نہیں پھرے گا۔ کمار کی موت کے ساتھ وہ کھو گیا ہے۔ تمہارا نام کلیئر کروانے کا ارادہ نہ میرا کل تھا نہ آج ہے۔ میں نے تمہیں صرف استعمال کیا ہے کیونکہ صرف تم اس جیل کو توڑنے میں میری مدد کر سکتے تھے، اور وہ تم نے کر دی۔ تھینکس بٹ نو تھینکس، کہہ کر وہ اندرونی کمرے کی طرف چلا گیا، اور جب باہر آیا تو کندھے پہ بیگ میں خاور کی تمام رقم اور اسلحہ رکھا تھا۔ اس کا ایک پاسپورٹ بھی وہ لے آیا تھا، باقی چھوڑ آیا تھا۔ ایک نظر اس نے کچن میں بھسک پڑ گرے خاور پہ ڈالی، اور پھر وہ پی کیپ اٹھائی جو کارنرز پہ دھری تھی، اور اسے پہنتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ دروازہ باہر سے بند کرنا وہ بالکل نہیں بھولا تھا۔ تیز تیز زینے اتر کر وہ عمارت سے باہر نکل آیا، اور اب پورے چاند کی اس یخ بستہ رات میں اندھیر سڑک پہ اپنا پی کیپ والا سر جھکائے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، کندھے پہ بیگ لٹکائے وہ دور چلتا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ آزاد تھا۔ ہوٹل کے ملوکانہ سویٹ میں بیڈ پہ سونی کمبل میں دبکی بے خبر سو رہی تھی، اور وہ بھی سونی کی طرح مطمئن سا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا جواہرات کو دیکھ رہا تھا، جو بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ جب تک وہ ان کا پیچھا کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ ان کی قید سے نکل چکے ہیں تو ہاشم اطمینان سے اس صوفے پہ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب کیا ہوگا ہاشم؟ وہ دونوں نکل گئے۔ سعدی کی تصویر سے ملتا جلتا اسکیچ اور خاور کی اصلی تصویر پولیس کو دے دی ہے۔ وہ ان مسنگ لوگوں کی تلاش شروع کر چکی ہے۔ ہمارے آدمی بھی گئے ہیں، جیل کو ہم نے صاف کر کے اس میں فالتو سامان بھر دیا ہے، اور اب وہ بیسمنٹ سٹور سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہم ان کو بھی نہ پکڑ سکے تب بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ سعدی کو ہم نے قید کر کے رکھا تھا۔ ثبوت؟ اس نے بے یقینی سے ہاشم کو دیکھا۔ ثبوت کی پرواہ کسے ہے؟ سعدی چھوٹتے ساتھ ہی گھر کال کرے گا اور سب کو بتا دے گا۔ ان کے تمام نمبرز ہم ٹیپ کر رہے ہیں۔ سری لنکا سے آنے والی کال پکڑی جائے گی، ہمیں علم ہو جائے گا۔ وہ ای میل کر سکتا ہے، اور چلو کال تم پکڑ بھی لو تو وہ تو ان سب کو سب بتا چکا ہوگا۔ اتنا عرصہ اس کو اس لیے قید رکھا تاکہ وہ ہمارے راز نہ کھولے، اور اب وہ شدید پریشان تھی۔ ہاشم نے اچنبے سے ابرو اٹھائی۔ آپ کے خیال میں اسے اتنا عرصہ اس لیے مقید رکھا کیونکہ میں اس کے منہ کھولنے سے ڈرتا تھا؟ میں اپنے لیے ڈرتا تھا۔ ظاہر ہے ہمیں ہی نقصان ہوگا اس کا منہ کھلنے سے۔ ممی، اگر میں اس سے ڈرتا ہوتا تو شیرو کی بجائے میں نے اس کے لیے گولیاں ماری ہوتی، مگر میں نے تب بھی بار بار شیرو سے کہا تھا کہ میں سعدی کو سنبھال لوں گا۔ ممی، اس کے منہ کھولنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے وہ مطمئن سا بیٹھا تھا۔ تو پھر ہم نے کیوں اسے اتنا عرصہ خاموش کرائے رکھا؟ کیونکہ بول کر وہ اپنی فیملی کو خطرے میں ڈالے گا۔ مجھے اس کی فیملی کی فکر تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کے ساتھ مزید کچھ برا ہو، لیکن اگر وہ بولے گا تو ظاہر ہے مجھے ان سب کو فکس کرنا پڑے گا۔ جتنے لوگوں کو بتائے گا اتنے لوگ ہمارے نشانے پہ آ جائیں گے۔ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ممی، وہ اس وقت ولنریبل ہیں۔ جواہرات بالکل ساکت سی ہو کر اسے دیکھی گئی۔ ایک قاتل ہونے کی حیثیت سے تمہیں یہ ڈر نہیں ہے کہ اگر وہ تمہارے قتل کے راز کھول دے تو تم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے؟ اس کی آواز میں اس کا اپنا اندرونی ڈر غالب تھا۔ ممی، اس نے حیرت بھری مسکراہٹ سے ماں کو دیکھا۔ وہ مجھ پہ الزام لگائے گا تو کیا دنیا اس پہ یقین کر لے گی؟ اٹ وڈ بی ہز ورڈ اگینسٹ مائن۔ وہ کیا ہے؟ جج کو بلیک میل کرنے والا، ایک گارڈ کو قتل کرنے والا، اور اس کے اپنے مبینہ قاتل نے اس کے بارے میں اعتراف جرم میں کہا تھا کہ وہ منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث تھا۔ ایسے شخص کی کیا کریڈیبلٹی ہوتی ہے؟ اور میں کیا ہوں؟ شہر کے بااثر وکلا میں سے ایک، آئل لابی کا کنٹرولر، فلانتھروپسٹ، جس کو کبھی کسی کرمنل کیس میں مطلوب نہیں قرار دیا گیا۔ میں وائٹ کالر باعزت آدمی ہوں، میری ایک کریڈیبلٹی ہے۔ میرے مقابلے پہ اس کی بات کا کون یقین کرے گا؟ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، فرق اس سے پڑتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے۔ کوٹ سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے اس نے بے نیازی سے کہا تھا۔ جواہرات دھیرے سے کرسی پہ بیٹھی، اس کا دماغ ہنوز سن تھا۔ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ آپ کے کون سے راز کس کے پاس ہیں، فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کے محرم راز کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ وہ خود سے بولی تھی۔ ایک سکون سا تھا جو اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیتا گیا۔ لیکن اس کی فیملی تو اس کا یقین کرے گی ہاشم،
پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا اور سنجیدگی سے ماں کو دیکھتے ہوئے بولا، پھر ہاشم سب سنبھال لے گا، اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جواہرات بھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ گئی۔ ایک طویل، سرد اور سنسنی خیز رات اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ اگلی فجر یہ دھند غائب تھی، بالکل ندارد صفر۔ بادل بھی عنقا تھے اور جامنی آسمان صاف تھا۔ ابھی فجر میں چند ساعتیں باقی تھی۔ ایسے میں نئے گھر میں انین رضائی میں لپٹی، آنکھیں موندے بے خبر سو رہی تھی۔ ماتھے پہ کٹے بال بکھرے تھے اور باقی تکیے پہ پھیلے تھے۔ ایک مینڈک کی حیت کی مخلوق اس کے کندھے پہ چپکے سے آ بیٹھی اور اس نے اپنی لمبی سونڈ کے ذریعے حنا کے دل کو پکڑا اور پھر اس پہ گرا لگائی۔ 1 2 3۔ حنا بے خبر سوتی رہی، ساری دنیا سوتی رہی۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ دفتن ایک جھٹکے سے حنا کی آنکھیں کھلی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آس پاس ہاتھ مارا، موبائل اٹھا کر روشن کیا۔ کیا وہ الارم سے اٹھی تھی؟ 5 الارم لگائے تھے اس نے، مگر پہلے الارم کے بجنے میں ابھی 4 منٹ رہتے تھے۔ پھر وہ کس چیز سے اٹھی؟ اذان کی آواز سے، مگر اذان میں ابھی 10 منٹ تھے۔ پہلی اذان تو ابھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو۔ حنین سن رہ گئی۔ کوئی آواز اس کو سنائی دی تھی، بھولی ہوئی، سورہ مدثر، جو اس کو جاگتے میں بھی یاد نہ آتی، آج سوتے میں یاد آئی تھی۔ وہ مخلوق بھی خاموشی سے اس کے دل کو جکڑے بیٹھی رہی۔ سب تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں مار دینے کے بعد زندہ کر کے اٹھایا، اور اسی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے۔ وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے ایک دم اٹھ بیٹھی، دل کو باندھے ہوئے 3 گروہوں میں سے ایک چھناکے سے ٹوٹی۔ حنا کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ وہ کیسے اٹھ گئی؟ آج آنکھیں کھولتے اسے موت کیوں نہیں پڑی؟ احساس ذمہ داری تھا یا کیا؟ اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو اور ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ وہ سر جھٹک کر بستر سے نکلی، اور جب وہ سنک کے اوپر کھڑی ٹوٹی کھول کر وضو کرنے لگی تو دل پہ دوسری گرہ بھی جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔ آدھی بھیگ کر وہ باہر نکلی اور جائے نماز اٹھانے لگی، پھر رکی، جلدی سے الماری میں گئی۔ اس دن درزی سے 2 نئے سردیوں کے جوڑے سل کر آئے تھے۔ اب وہ ان لوگوں میں سے نہیں رہی تھی جو نیا جوڑا کسی کے گھر جاتے ہوئے پہلی دفعہ پہنیں گے کہہ کر الماری میں سنبھال کر رکھ لیتے ہیں۔ نیا جوڑا سب سے پہلے نماز میں پہننا ہوتا ہے۔ اس نے بال برش کیے، چوٹی گوندی، نیا لباس پہنا، سلیقے سے دوپٹہ چہرے کے گر لپیٹا اور جائے نماز پہ آ کھڑی ہوئی۔ اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہی رفع یدین کیا، دل پہ لگی تیسری گرہ بھی ٹوٹ گئی، مگر وہ مخلوق ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ اس کے کان میں بولنے لگی، اس کو پچھلے دن کے کام یاد کروانے لگی، ذہن میں شک ڈالا کہ یہ دوسری رکعت ہے یا پہلی، اس میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا۔ پھر ہاشم کا چہرہ دکھانے لگی، مگر اسے علاج مل چکا تھا۔ نماز کے دوران ہی حنا نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف کو تھوک دیا۔ اعوذ باللہ معجزے کر دیتا ہے، لوگ آزماتے نہیں، ورنہ اس سے بڑی دوا کیا ہوگی کوئی۔ باقی کی نماز سکون سے پڑھی گئی۔ سلام پھیر کر جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سمجھ نہیں آیا کہ کیا مانگے۔ دل میں کوئی عجیب سی خوشی ابھری تھی، بار بار ادھر ادھر دیکھتی وہ کیسے اٹھ گئی، اور یہ اٹھ جانے میں کتنا مزہ تھا، کتنا سکون تھا۔ اس اندھیرے میں اپنی اندھیر زندگی کے بارے میں اس نور والے سے باتیں کرنا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ او اللہ، سب تعریف آپ کے لیے ہی ہے۔ آپ نے مجھے فجر دے دی، برسوں بعد میں فجر پہ اٹھی۔ او اللہ، زندگی میں پہلی دفعہ حنین یوسف کو سمجھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں ان کو فجر کی 2 رکعتیں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی، کیوں رحلت فرمانے سے پہلے آخری سانسوں میں وہ فرماتے رہے تھے، نماز نماز نماز۔ اور یہ کیفیت، یہ وہی چکھ سکتا ہے جو فجر اور تہجد پہ اٹھتا ہے۔ ہر شخص اپنے کمائے ہوئے اعمال کے بدلے میں رہن ہے، سوائے دائیں بازو والے کے جو جنتوں میں ہوں گے اور پوچھیں گے مجرموں سے کہ کیا چیز لے گئی تمہیں جہنم میں۔ جہنم والے کہیں گے، نہ تھے ہم نماز پڑھنے والے۔ جائے نماز طے کر کے وہ اٹھی اور کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ پٹ کھول کر سرد ہوا کو اس نے اندر آنے دیا۔ وہاں ایک خوبصورت کالونی نظر آ رہی تھی۔ نئے گھر سے قصر کاردار جیسا منظر نہیں نظر آتا تھا، مگر اسے وہ منظر دیکھنا بھی نہیں تھا۔ کیا چیز لے گئی تمہیں جہنم میں، وہ کہیں گے، نہ تھے ہم نماز پڑھنے والے، نہ تھے ہم نماز پڑھنے والے۔
اس نے آنکھیں بند کر کے سرد ہوا کو محسوس کرنا چاہا۔ آج اسے کچھ بہتر مل گیا تھا۔ حنین کے خیال میں وہ اب بھی اللہ سے ویسی محبت نہیں کرتی تھی جیسی کرنی چاہیے، مگر وہ اب اللہ تعالیٰ سے ایک ریلیشن شپ ضرور بنانا چاہتی تھی۔ اللہ کے سامنے اس کا امپریشن ٹھیک ہو جائے، اللہ اس کی تعریف کرے۔ اس کے دل میں سب سے بڑی تمنا یہی رہ گئی تھی، اور وہ جو اللہ کو پسند ہے، فجر کی نماز۔ اس کو اس نماز سے محبت ہو گئی تھی۔ آج اسے اعلیٰ محبت اور ادنا محبت میں فرق سمجھ آ گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں کھڑی حنین نے آج اس نے ہاشم کاردار کو دل سے جانے دیا تھا۔ مرض عشق کی جس برف نے اس کے دل کو جما دیا تھا، فجر کی پہلی کرن نے اسے پگھلا دیا تھا۔ آج حنین یوسف آزاد ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دل کی مالک بنی تھی یا نہیں، مگر اس نے اس ساحر کے قبضے سے اپنا دل ضرور چھڑا لیا تھا۔ ماہ کامل ابھی تک جامنی آسمان پہ دمک رہا تھا اور زمین پہ بہتے بڑے بڑے سمندروں کو اپنے اشاروں پہ چلا رہا تھا، اوپر نیچے، آگے پیچھے۔ صبح ایسا سنہرا سونے کے تھال سا جھلملاتا سورج آسمان پہ چمکا تھا کہ سارے شہر نے پگھل کر انگڑائی لی۔ کوئی جمود سا ٹوٹا، دھند سی چھٹی اس اونچے ہوٹل کا وسیع و کشادہ مرکزی بیڈ روم سنہرے رنگ میں آراستہ دکھائی دیتا تھا۔ قیمتی دیوار گیر پردے کھڑکی کے آگے سے ہٹے تھے اور دھوپ پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ سنہری ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے فارس بیٹھا تھا اور سامنے اسٹول پہ بیٹھی خود کو آئینوں میں دیکھ کر بال برش کرتی زمر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چہرہ بائیں طرف جھکائے بالوں کے سروں میں برش چلاتے ہوئے بولی، اب گھر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ سب سمجھے ہم واقعی بھاگ چکے ہیں۔ فارس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ فی الحال وہ مجھے اپنے گھر والے کم اور سسرال والے زیادہ لگ رہے ہیں۔ وہ ہلکا سا ہنسی اور چہرہ جھکائے بال برش کرتی رہی۔ پتہ ہے مجھے تمہارے سب سے خوبصورت بات کیا لگتی ہے؟ نہیں پتہ۔ تمہارے بال۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کی چند گھنگریالی لٹیں انگلیوں میں اٹھائی۔ زمر نے بھوری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ ہاں، میرے بالوں کے کرلز ہمیشہ سب کو پسند رہے ہیں۔ نہیں، ان کے کرلز نہیں، مجھے ان کا رنگ پسند ہے۔ رنگ؟ زمر نے ایک دم چونک کر برش رکھ دیا۔ ہاں، ان کا براؤن کلر۔ زمر نے بے اختیار تھوک نکلا، مگر وہ اپنی دھن میں کہہ رہا تھا۔ سعدی اور سیم کے بال بھی براؤن ہیں، مگر تمہارا کلر بہت مختلف، بہت خوبصورت ہے۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں کو چھو کر کہہ رہا تھا۔ زمر نے ذرا غیر آرام دہ ہو کر برش رکھا۔ میرے بالوں کا رنگ بھی سعدی کی طرح ہے، مطلب میرا اصل کلر یہ چاکلیٹ براؤن تو میں ڈائی کرتی ہوں۔ اور اپنے بال نرمی سے چھڑا لیے۔ فارس کو چند لمحے اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ وہ بس سنہری آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ فارس، میرے بال سعدی جیسے ہی ہیں، یہ ذرا زیادہ براؤن میں نے خود کیے ہوئے ہیں، مجھے ایسے اچھے لگتے ہیں۔ میرا فون کیا تم نے آف کر دیا تھا؟ اس نے اپنا فون اٹھاتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ ایک منٹ، یہ اصلی کلر نہیں ہے، مگر جب میں نے تمہاری یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا تب بھی تمہارے بالوں کا یہی کلر تھا۔ میں 22 سال کی عمر سے بال ڈائی کر رہی ہوں فارس۔ پاکستان کی ہر تیسری لڑکی بال ڈائی کرتی ہے۔ اتنے میسیجز۔ وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک اچنبھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے تم 8 سال سے مجھے دھوکہ دے رہی ہو؟ قانوناً اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، تم نے پہلے کبھی اس بارے میں بات نہیں کی تو میں کیا بتاتی؟ وہ خفا ہوئی۔ یہ تمہارے کرلز بھی نکلی ہیں پھر؟ وہ مشکوک ہو چکا تھا۔ فارس، میرا کچھ بھی نکلی نہیں ہے، صرف ذرا سا کلر ہے یہ۔ مگر وہ نفی میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں زمر بی بی، آپ نے مجھے اتنے سال دھوکے میں رکھا، میں آپ کا ہر ظلم معاف کر سکتا ہوں، مگر یہ نہیں۔ آپ نے میرا دل توڑا ہے، کیسے لوٹائیں گے آپ مجھے میرے 8 سال؟ کیونکہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے آپ سے بالکل بھی محبت نہیں رہی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتا ابھی تک تعجب سے کہہ رہا تھا۔ زمر نے گردن موڑ کر تندہی سے اسے دیکھا۔ کتنا بولنا آ گیا ہے تمہیں؟ وہ ابھی جواب میں کچھ تیکھا سا کہنے لگا تھا کہ اس کا اپنا موبائل جیب میں تھرتھرانے لگا۔ اس نے نکال کر دیکھا، آبدار۔ اس نے کال کاٹی۔ میں اس معاملے کو اتنی جلدی نہیں ختم کرنے والا، واپس آ کر اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ اس کا تو بھائی واقعی دل ٹوٹ گیا تھا، خفا سے لہجے میں کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور پھر اپنے دوسرے چھوٹے موبائل سے کال بیک کی۔ آبی نے فوراً اٹھا لیا تھا اور اس کی آواز سن کر چہکی تھی۔ تو فارس غازی کا بلاکڈ نمبر بھی ہے؟ امید ہے یہ بگ نہیں ہو رہا ہوگا، کیونکہ مجھے آپ سے بہت خاص بات کرنی ہے۔ آئندہ میری بیوی سے اس ٹون میں بات مت کیجیے گا۔
وہ اندر زمر سے خفا لہجے میں شکایت کرنے والے فارس غازی سے بالکل مختلف اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ آبدار کو لمحے بھر کے لیے سمجھ نہیں آیا، پھر رات والا اپنا رویہ یاد آیا تو دانتوں تلے زبان دی۔ میرے منہ سے نکل گیا تھا، وہ مجھے بہت عزیز ہے اور جتنی عزت میں اس کی کرتا ہوں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ بھی کریں گی۔ اب بتائیے کیا بات تھی؟ ہموار مگر بے لچک انداز میں رات والا ادھار چکا کر وہ بولا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ سعدی اور خاور کل جیل توڑ کر فرار ہو گئے۔ میں نے رات میں آپ کو بہت کالز کی مگر آپ کا فون آف تھا، بجھے لہجے میں بولی۔ کیا؟ وہ ایک دم ششدر رہ گیا، پھر بے اختیار پیشانی مسلی، ہونٹوں پہ بند مٹھی رکھی۔ سمجھ نہیں آیا کہ جذبات کو کیسے قابو کرے۔ ہاشم نے بابا کو بتایا کہ وہ انہیں اب تک نہیں ڈھونڈ پائے۔ اب معلوم نہیں ڈھونڈ کر چھپا لیا یا واقعی وہ دونوں لاپتہ ہو چکے ہیں۔ فارس نے کچھ کہے بنا فون رکھ دیا اور جب وہ واپس کمرے میں گیا تو بالکل خاموش تھا۔ گھر آ کر اس نے زمر کو سب کے سوالوں کے جوابات دینے چھوڑ دیا اور خود اس اوپری منزل کے بیڈ روم میں آ گیا جو زمر اور اس کے لیے ندرت نے سیٹ کیا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ نکالا اور اس پہ ایک محفوظ شدہ لنک کھولا۔ جو زہریلا پین اس نے سعدی کو بھیجا تھا اس میں GPS ٹریسر لگا تھا۔ اسکرین پہ وہ GPS ایکٹیو سگنل دے رہا تھا۔ کل رات سے پہلے تک وہ اس علاقے میں تھا جہاں ہارون عبید کا ہوٹل تھا، مگر آج صبح وہ اس ہوٹل سے کہیں کوس دور ایک پارک میں آ کر رک گیا تھا اور ابھی تک ایکٹیو تھا۔ سعدی کے پاس اگر وہ پین تھا تو وہ اتنے گھنٹوں سے اس پارک میں کیوں بیٹھا تھا، یا پھر وہ پین کس کے پاس تھا؟ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پچھلے 8 ماہ سے اس کو معلوم تھا کہ سعدی یوسف کہاں ہے، مگر پہلی دفعہ اس نے سعدی کی لوکیشن کھو دی تھی۔ شاید اس نے صبح میں زمر کو کال کی ہو، مگر فارس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ پچھلے 8 ماہ کی انتھک محنت کے بعد پہلی دفعہ وہ صرف اپنے اور زمر کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا تھا زندگی پہ اس کا بھی حق ہے اور کم از کم کچھ دیر کے لیے زمر ساری دنیا سے کٹ کر صرف اس کی باتیں سنے، اس کو وقت دے، مگر وہ غلط تھا۔ اس کا زندگی پہ کوئی حق نہیں تھا، اس کو صرف اپنا کام کرنا چاہیے تھا، اپنے بھائی اور بیوی کا انتقام لینا تھا اور سعدی یوسف کو واپس اپنے خاندان تک پہنچانا تھا۔ اسے اپنا نہیں سوچنا تھا، وہ تو کرسڈ تھا۔ اسے زمر کا فون نہیں آف کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ پھر سے اپنے سنجیدہ اور سپاٹ خول میں سمٹ آیا تھا اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ایک نمبر ملا رہا تھا۔ ہاں فرمان، ٹھیک ہو؟ اچھا یہ بتاؤ کل شام ہوٹل میں سب خیریت رہی؟ میں نے آپ کو کال کی تھی، نمبر بند تھا۔ خیریت تھی، مگر ہاشم کاردار کل ادھر آیا ہوا تھا۔ وہ اور اس کے آدمی پڑھا ہرا کے وقت پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کچھ معلوم نہیں ہو سکا، مگر وہ کسی کو ڈھونڈ رہے تھے جیسے۔ ٹھیک ہے، آنکھیں کھلی رکھو اور مجھے رپورٹ دیتے رہنا۔ اس نے اسی اضطراب سے فون بند کیا۔ فرمان تھائی لینڈ میں سیٹل ہونے کا خواہش مند ایک بری ہو جانے والا اس کا جیل کا ساتھی تھا۔ اس نے اسے سری لنکا میں سیٹل ہونے کی پیشکش کی تھی۔ احمد شفیع سے ہارون عبید تک سفارش کروانا، اپنا نام آئے بغیر اور احمد کو مشکوک کیے بغیر بہت آسان تھا، اور بدلے میں رپورٹ مانگی تھی۔ اب وہ کچھ عرصے سے اسی ہوٹل میں کام کر رہا تھا۔ اس کی رسائی کچن کے نیچے بنی جیل تک تو نہ تھی، مگر جہاں تک اس کی آنکھیں جاتی تھی وہ غازی کو خبر دے دیا کرتا تھا۔ اب اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ عنایت، تم ہسپتال میں نائٹ ڈیوٹی پہ تھے کل رات؟ اوکے گڈ۔ تمہارے سامنے والی بلڈنگ میں رات کو یا صبح میں کوئی آیا ہے؟ اچھا، اگر کوئی حرکت نظر آئے، کوئی آمد و رفت ہو تو مجھے خبر کرنا۔ وہ ایک ایک کر کے ہاشم کاردار کی ملکی و غیر ملکی جیلوں کے قریب موجود اپنے دوستوں کو فون کر رہا تھا۔ وہ اس کی چاروں خفیہ جیلوں کے بارے میں جانتا تھا۔ اگر وہ دونوں مفرور قیدی ان جیلوں میں سے نہیں لائے گئے تھے تو یقیناً ہاشم ان کو ابھی تک نہیں پکڑ سکا تھا، لیکن اگر وہ آزاد تھے تو سعدی نے فون کیوں نہیں کیا تھا؟ زمر کے علاوہ کسی اور کو بھی تو فون کر سکتا تھا۔ وہ یقیناً کسی مشکل میں تھا۔ 8 ماہ پہلے یوسف خاندان نے سعدی یوسف کو کھویا تھا، مگر فارس غازی نے اسے کل رات کھویا تھا، اور اب اس کو ڈھونڈنے کا ایک ہی طریقہ تھا، مگر اس سے پہلے اسے ایک کام اور کرنا تھا۔ اپنے چہرے پہ پرانے برف تاثرات سجائے وہ کچھ ڈاکومنٹس لے کر کسی سے بات کیے بنا وہ گھر سے باہر آ گیا۔ جب وہ کار کو ان لاک کر رہا تھا تو زمر اس کے پیچھے باہر آئی۔ کوئی مسئلہ ہے فارس؟ تم پریشان لگ رہے ہو۔ میں ٹھیک ہوں، تمہارے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، ڈونر کے ڈاکومنٹس لے کر۔ بدقت ذرا سا مسکرا کر فائل اوپر اٹھا کر دکھائی اور کار کے اندر بیٹھا۔ یہ وہ پہلے ہی طے کر چکے تھے، زمر کی ضرورت نہیں تو صرف وہیں جائے گا، مگر اتنی جلدی کیا تھی اسے کار باہر نکالتے دیکھ کر زمر نے سوچا، مگر خیر
اسے فارس پہ بھروسہ تھا، وہ سنبھال لے گا۔ ڈاکٹر قاسم نے اپنی کرسی سے اٹھ کر خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ جینس پہ بھورا سویٹر پہنے، چہرے پہ سنجیدہ اور برف تاثرات سجائے، وہ سنہری گہری آنکھوں کو ڈاکٹر قاسم پہ نظریں جمائے سامنے کرسی پہ بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی، فائل اپنے سامنے رکھ لی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ سے بالآخر ملاقات ہو رہی ہے، بہت سنا تھا آپ کے بارے میں، وہ خوش دلی سے بولے تھے۔ اس کے لیے کافی آرڈر کرنی چاہی مگر اس نے انکار کر دیا۔ جو بھی بری باتیں سنی ہیں آپ نے وہ سب درست ہیں، وہ سر کو خم دے کر بولا تھا۔ نہیں، اچھی بھی سنی ہے۔ خیر، وہ جلد مدعے پہ آ گئے۔ زمر اپنے بارے میں بہت لاپرواہی برتتی ہے، انہیں بہت پہلے ٹرانسپلانٹ کروا لینا چاہیے تھا۔ خیر، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس کسی ڈونر کی رپورٹس ہیں، کہاں سے کروائے ہیں ٹیسٹ؟ اینک لگاتے ہوئے انہوں نے رپورٹس کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر فارس نے کاغذ ان کی طرف نہیں بڑھائے۔ میں اپنے تجربات خود کیا کرتا ہوں، کہ آپ کو گرمی نہیں لگ رہی؟ اٹھتے ہوئے وہ تعجب سے بولا اور کھڑکی کھول دی، پھر واپس آ کر بیٹھا۔ ڈاکٹر قاسم نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر اینک اتار کے رکھی۔ تو کون ہے یہ ڈونر؟ کوئی ڈونر نہیں ہے، میں نے زمر سے جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاس ڈونر ہے۔ کمرے میں ایک ششدر سا سناٹا چھا گیا، پھر وہ اسی بے مہری سے بولا، میں نہیں چاہتا کہ وہ سرجری کروائے۔ آپ ڈاکٹر قاسم اس کی سرجری نہیں کریں گے؟ ڈاکٹر قاسم کے چہرے پہ بے پناہ شوق سا ابھرا۔ غازی صاحب، ان کی جان کو خطرہ ہے، انہوں نے سرجری نہ کروائی تو وہ جان سے جائیں گی۔ ان کو بے حد افسوس ہوا تھا، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کی شرٹ بہت نفیس ہے۔ ڈاکٹر قاسم نے اس کو یوں دیکھا گویا اس کا دماغ چل گیا، پھر گردن جھکا کر اپنی شرٹ کو دیکھا تو لمحے بھر کو وہ برف کا مجسمہ بن گیا۔ ان کی شرٹ پہ عین دل کے مقام پہ سرخ نقطہ تھا، روشنی کا نقطہ، سرخ لیزر جو کھڑکی سے ہوتا ہوا ان کے دل پہ نشانہ لیے ہوئے تھا۔ اپنے دشمنوں کو جیل نہیں بھیجنا چاہیے، مار دینا چاہیے، کیونکہ جیل جانے کے بعد وہ خطرناک لوگوں سے دوستی کر لیتے ہیں، جیسا میرا یہ دوست جو برابر کی عمارت میں اسنائپر گن لیے بیٹھا ہے اور اس کی گن کا نشانہ عین آپ کے اوپر ہے۔ نہ 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 نہ، فون کی طرف ہاتھ مت بڑھانا ورنہ وہ گولی چلا دے گا۔ ڈاکٹر قاسم نے گردن اٹھا کر بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا، پرسکون سا بولے جا رہا تھا، ساتھ ہی منہ میں کچھ چبا رہا تھا۔ اس فریم کو دیکھیے۔ اس کے اشارے پہ ڈاکٹر قاسم نے نظر اٹھا کر دیوار پہ لگے فریم کو دیکھا جس میں ان کا کوئی سرٹیفکیٹ آویزہ تھا۔ ایک سرخ لیزر اسپاٹ وہاں بھی نظر آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے بنا آواز کے ایک گولی فضا کو چیرتی ہوئی آئی اور اسی نقطے کی جگہ پہ پیوست ہوئی۔ فریم کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ ڈاکٹر قاسم کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ یہ کیا مذاق ہے فارس غازی؟ اوہ سوری، یہ ریہرسل تھی، اگر تم ہلے تو وہ اگلی گولی تمہارے اوپر چلائے گا، اس لیے میں نے کھڑکی کھول دی تاکہ اگر وہ تمہیں مارے تو کم از کم یہ معصوم شیشہ نہ ٹوٹے۔ خیر، ہم زمر کی بات کر رہے تھے۔ ذرا مسکرا کر ان کے چہرے پہ اپنی پرتپش نظریں جمائے وہ چبا چبا کر کہنے لگا، کتنے پیسے دیے کاردارز نے میری بیوی کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ مرنے والی ہے، اس کا گردہ ضائع ہو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو، مجھے نہیں پتا تم کس ڈاکٹر کے پاس گئے ہو، مگر وہ محتاط انداز میں بولنے لگے تھے، مگر وہ ایک دم آگے کو جھکا اور زور سے ہاتھ مار کر میز کی ساری چیزیں پرے دھکیل دی۔ سب کچھ زمین بوس ہو گیا۔ انسان ایک شخص پہ کبھی شک نہیں کرتا اور وہ ہوتا ہے اس کا ڈاکٹر۔ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے جھک کر غصے سے وہ گھرایا تھا، تم نے اتنے ماہ میری بیوی کو ٹارچر کیا، اس کو پل پل مارتے رہے، صرف اس لیے کہ تمہارے بیٹے کی پوری فیملی کو انہوں نے باہر سیٹل کرا دیا، تمہاری بیٹی کا پارٹ 2 ایگزام کلیئر کروا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عین میری گرفتاری سے کچھ روز پہلے تم اس کو اچانک سے بلا کر اچانک سے چند ٹیسٹ کروا کے کہو گے کہ اس کا کڈنی فیل ہو چکا ہے، اور پھر میرے کیس کے دوران وہ مجھ سے کہے گی کہ اسے میرے کیس اور اپنے ڈونر کے درمیان کسی کو چننا ہے، اور میں اتنا گدھا ہوں جو یہ نہیں سمجھوں گا کہ یہ سارا ڈرامہ تم لوگ مجھے جیل میں رکھنے کے لیے رچا رہے ہو تاکہ وہ میرا کیس نہ لڑے۔ ساتھ ہی زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ ڈاکٹر قاسم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، ان کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں تھی اور وہ بار بار اضطراب سے سر جھٹکتے تھے۔ ایک منٹ بھی نہیں لگا مجھے سمجھنے میں کہ اس کے ڈاکٹر کو کاردارز خرید چکے ہیں۔
آخر 4 سال سے وہیں اس کے میڈیکل بلز پے کرتے ہیں نا. ان کی کمپنی کا تو بل واسطہ رابطہ رہتا ہے تمہارے ساتھ. واپس کرسی پہ بیٹھا ٹیک لگائی, ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور پھر اسی برہم انداز میں بولا, میرے دوست کی گن تمہارے اوپر تنی ہے. مجھ سے جھوٹ مت بولنا, سچ سچ بتاؤ, کاردارز نے کیا کرنے کے لیے کہا تھا تم سے؟ ڈاکٹر قاسم نے چند گہرے سانس لیے. روشنی کا سرخ دھبا ابھی تک شرٹ پہ پڑا ہوا تھا. بدقت وہ کہنے لگے, مسز کاردار نے کہا تھا کہ میں اس کی دوا بدل دوں, کسی طرح اس کا آرگن ضائع ہو جائے اور اس کو دوبارہ سرجری کروانی پڑے گی. اس سب میں لگ کر وہ تمہارے کیس کو وقت نہیں دے پائے گی اور وہ اپنی مرضی کے وکیل کو تمہارے ساتھ جوڑ دیں گے. مگر میں نے, دیکھو میں برا آدمی نہیں ہوں, میں نے ایسا نہیں کیا. مجھے پتا ہے تم نے ایسا نہیں کیا. وہ درشتی سے اسے گھورتے ہوئے بولا. حالانکہ دوسرے ڈاکٹرز نے بھی اسے یہی کہا کہ گردہ ضائع ہو گیا ہے, مگر چونکہ وہ جن پہ اعتبار کرتی ہے ان پہ مکمل اعتبار کرتی ہے, سو یقیناً وہ صرف انہی ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوگی جن کے پاس تم نے اسے بھیجا ہوگا. تمہیں کیسے پتا اس کا گردہ ضائع نہیں ہوا؟ کیونکہ جس ڈونر کو میں جانتا ہوں اس کا آرگن کبھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتا. اسے زمر بہت عزیز تھی, اس کی قربانی ایسے ضائع نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر قاسم نے گہری سانس لے کر اس بات میں سر کو خم دیا. سعدی یوسف, آف کورس اس کا گردہ ٹھیک ہے, وہ پرفیکٹ میچ تھا, وہ چند سال اور چل جائے گا اچھے سے. اور یقیناً تم نے زمر کی دوا بھی بدلی ہے کیونکہ وہ زرد اور بیمار لگنے لگی ہے. مجھے چند فیک سمٹمز ڈالنے تھے تاکہ اسے محسوس ہو کہ وہ بیمار ہے. دیکھو مجھے اپنی پیشنٹ بہت عزیز ہے, میں نے بہت دقتوں سے مسز کاردار کو ٹالے رکھا ہے. ظاہر ہے تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں تمہارے وہ کروڑوں روپے کیسے ملتے؟ تمہیں اپنی نظر میں اچھا بھی تو بننا تھا, اس لیے تم نے زمر کو نقصان نہیں پہنچایا. آئی ایم سوری, پلیز اس گن کو میرے اوپر سے ہٹاؤ. میں زمر سے معافی مانگ لوں گا, میں اسے سب سچ بتا دوں گا. فارس نے کھڑکی کی طرف رخ کر کے ہاتھ سے اشارہ کیا. اگلے ہی لمحے سرخ لیزر لائٹ ڈاکٹر قاسم کی شرٹ سے غائب ہو گئی. انہوں نے سکون کا سانس لیا. ٹیشو نکال کر ماتھے پہ آیا پسینہ پہنچا. تم زمر کو کچھ نہیں بتاؤ گے, ابھی کچھ عرصہ نہیں, صرف اتنا کہو گے کہ تم کوئی نئی دوا استعمال کرنا چاہتے ہو جس سے شاید اس کا تقریباً ناکارہ گردہ کام کرنے لگے. کوئی بھی وجہ گھڑ لینا, تم ان کاموں میں ماہر ہو. ڈاکٹر قاسم کو حیرت کا جھٹکا لگا. مجھے اسے بتانا ہے, اب میں اسے مزید نہیں چھپا سکتا. میں برا آدمی نہیں ہوں, میں نے ہمیشہ زمر کو نقصان سے بچایا ہے. نہیں, تم اسے کچھ نہیں بتاؤ گے. جس چیز کا میں انتظار کر رہا ہوں اس میں ابھی ذرا وقت ہے, تب تک زمر کو نہیں معلوم ہونا چاہیے. فارس غازی, تم مجھے قتل نہیں کرنے والے, بھلے تم مجھے اپنے سنائپر سے کتنا ہی ڈرا لو. وہ بھی تندہی سے کہتے آگے کو جھکے. تم مجھے اب اپنے اشاروں پہ نہیں چلا سکتے. لیزر لائٹ ہٹ چکی تھی اور ان کا کھویا اعتماد بحال ہو رہا تھا. فارس نے اپنے مخصوص انداز میں سر کو خم دیا اور فائل کھولی. ایک کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھا. مجھے تمہیں اپنے اشاروں پہ چلانے کے لیے سنائپر گن کی ضرورت ہے بھی نہیں. یہ دیکھو, یہ پچھلے ماہ کا ریکارڈ ہے. تم نے ایک افغان نوجوان کا علاج کیا تھا جس کا نام ابو فرید حسان تھا. ڈاکٹر قاسم نے اینک لگاتے ہوئے اچنبھے سے اس لسٹ کو دیکھا. ہاں میں نے کیا تھا, وہ روٹین چیک اپ کے لیے آیا تھا. اور یہ تمہاری چند تصاویر ہیں اس مریض کے ساتھ. اس نے ایک پرنٹ آؤٹ نکال کر ڈاکٹر کے سامنے رکھے. وہ ان میں اس مریض کا معائنہ کرتے نظر آ رہے تھے. مریض کا نیم رخ دکھائی دیتا تھا, لمبی داڑھی, سر پہ ٹوپی اور چہرہ ذرا جلا ہوا, ہاتھ پہ بھی جلنے کا نشان تھا. ہاں تو یہ کہ یہ افغان باشندہ اب تک تورخم کا بارڈر کراس کر کے واپس جا چکا ہے, اور اس کا نام ابو فرید نہیں ہے, یہ ایک اداکار ہے. میں نے اس کو یہ حلیہ اپنانے کے لیے کہا تھا تاکہ یہ سائڈ پوز سے لی گئی تصاویر میں ابو فرید کی طرح لگے. یہ ہے اصلی ابو فرید. اس نے ایک اور تصویر نکال کر ڈاکٹر کے سامنے ڈالی. وہ ایک ذرا جلے ہوئے چہرے والے نوجوان کی تھی. تو پھر یہ کہ ڈاکٹر قاسم کے ابو فرید حسان ایک افغانی باشندہ ہے اور یونیورسٹی حملے میں حکومت کو مطلوب ہے. دہشت گرد ہے وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آیا, لیکن اگر کوئی تمہارے ریکارڈ کی یہ لسٹ دیکھے, فہرست لہرائی, اور یہ تصاویر دیکھے, فوٹو سامنے کیا, تو اس سے لگے گا کہ تم نے ایک افغان عسکریت پسند کا علاج کیا ہے. ایک منٹ, میں نے کسی دہشت گرد کا علاج نہیں کیا. ڈاکٹر قاسم کا سر گھومنے لگا.
तुम ये साबित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं एपिक्स कंपनी के किसी रुकन या किसी जर्नल को ये तस्वीर और ये रिकॉर्ड भेज दूँ तो तुम दहशतगर्दों के सहूलतकार साबित हो जाओगे। 2 घंटे के अंदर वो तुम्हें घर से उठाएंगे और फौजी अदालत में मुकदमा चलाकर 3 माह में फांसी चढ़ा देंगे। तुम साबिक सदर के BFF बेहतरीन दोस्त तो हो नहीं कि तुम्हें कोई रियायत मिले। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? तुम जुमर को हकीकत बताना चाहते हो? डॉक्टर कासिम ने बेख्तियार सर कुर्सी की पुश्त पे गिरा दिया और बस बेबसी से उसको देखे गए। फारिस गाजी की सर नज़रें अब भी उन पे जमी थी। घड़ी की सुई टिक टिक करती गई। ना कारदार्स को बताऊंगा ना जुमर को, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात का यकीन करो, क्योंकि जब मैं कहता हूं कि मैंने जुमर को नुकसान नहीं पहुंचाया कभी, तो मैं गलत नहीं कह रहा। फारिस गाजी, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, उसकी आंखों में झांक कर वो कह रहे थे। शायद फारिस आहिस्ता से सीधा होकर बैठा, बहुत आहिस्ता से, एकदम से आसमान पे कोई तारा टूटा था, या शायद वो चांद था। बहुत से चक्कर उल्टे हुए थे, मदार बदले थे। जब वो कार में आकर बैठा तो इग्निशन में चाबी घुमाने में उसे काफ़ी देर लगी। उसके हाथ के ऊपर स्वेटर की आस्तीन पे ताज़ा खून के चंद धब्बे लगे थे। लम्हे भर के लिए उसने सोचा कि जुमर को बता दे, मगर नहीं, उसे अपना नहीं सोचना था, अभी नहीं। नफ़ी में सर हिलाते हुए उसने खुद को ठंडा करना चाहा, फिर कार चला दी। सड़क पे निगाहें मरकूज़ किए, हर शय को जहन से झटका और अपने प्राइवेट नंबर से आबदार को कॉल मिलाते हुए कार साइड पे रोकी। एक दिन मैं दूसरी दफ़ा फारिस गाजी की कॉल। माना कि मैं बहुत अच्छी हूँ और क्यूट भी, मगर आपके पास प्राइवेट जेट है ना? वो चौंकी थी। हमारे पास 2 प्राइवेट जेट्स हैं। मगर क्यों? गुड, मेरे पास ब्लू पासपोर्ट है और आपके पास प्राइवेट जेट। एक सवाल पूछूं आपसे? वो ज़रा ठहर कर बोला। आप मेरे साथ कोलंबो चलेंगी? और आबदार अबीद का सारा वजूद लम्हे में बर्फ़ का हुआ और लम्हे में पिघल गया। ज़िंदगी उसे इतना खूबसूरत सरप्राइज़ देगी, उसने सोचा भी ना था। अरे वाह, यहाँ पर सरप्राइज़ पे ही बात ख़त्म हुई। मुझे नहीं याद था कि इन्होंने भी सरप्राइज़ वाली बात करनी है। तो भाई मैंने भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ रखा है, वो ये कि नीचे आप लोगों के पास लिंक है इसकी अगली एपिसोड का, तो आप लोग जाकर इसकी अगली एपिसोड अभी सुन सकते हैं, ठीक है? मतलब जो इसकी 40वीं एपिसोड का लिंक है वो नीचे मैं आप लोगों को दे रही हूँ। वो दूसरे चैनल पर है, वो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और मैं उसका लिंक आप लोगों को नीचे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोग उस पर क्लिक कीजिए और आराम से इसका अगला पार्ट अभी के अभी आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है? तो कैसा लगा आप लोगों को सरप्राइज़? होप सो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो अब मैं बता दूं, एक्चुअली इस चैनल पर मैं इस नावल की वजह से कोई और नावल आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ और इसकी वजह से बहुत सारा मेस वो क्रिएट हो चुका है। ज़ाहिर सी बात है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आगे यही नावल आ रहा है, कोई और नावल तो आ नहीं रहा है। तो इसीलिए फिर क्या था कि मुझे आई थॉट कि मैं इसको किसी और चैनल पर शिफ्ट कर दूँ, और होप सो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन खैर मेरा इन फ्यूचर इरादा है कि मैं जन्नत के पत्ते भी पढूं। उसको पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गया मुझे और मैं उसको दोबारा से पढ़ना चाह रही हूँ। यार, अच्छे नावल्स पढ़ते हुए आप बहुत अच्छा फील करते हो, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उस नावल को दोबारा पढूं। और मुझसे कहा गया कि हुमैरा अहमद के भी नावल्स पढूं, तो मुझे हुमैरा अहमद का बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और मैंने सुना है कि वो बहुत जल्दी स्ट्राइक भेज देती हैं। तो निम्रा अहमद के तो मैं ऑलरेडी एक नावल मैंने पढ़ा था, हालिम, तो शुक्र है कि मुझे उस पर कोई स्ट्रीक नहीं मिली। लेकिन मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, श्योरिटी के साथ हो सकता है इन फ्यूचर मुझे मिल भी जाए, तो मेरे सारे के सारे चैनल ख़तरे में डलेंगे। तो भाई आप लोग दुआ कीजिएगा कि कुछ ऐसा वैसा ना हो, और बस मैं दुआ ही करवा सकती हूँ आप लोगों से। तो आप लोग दुआ कीजिएगा। यार, परमिशन का मैं ले तो लूँ, बट मुझे डर इस बात का है कि उन्होंने मुझे परमिशन नहीं देनी है। मतलब मैं नहीं चाहती कि फिर मुझे, जब मैं बाउंड हो जाऊंगी, अगर उन्होंने मुझे मना कर दिया ना, तो फिर मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगी, बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड कर सकूँगी। तो फिर मैं बाउंड हो जाऊँगी, तो इसीलिए फिर मैं परमिशन ही नहीं मांग रही हूँ, ठीक है? तो इसीलिए जब तक हो रहा है तो ऐसे ही चलने देते हैं। तो
ٹھیک ہے، آپ لوگ انجوائے کیجئے اس کی 40ویں ایپیسوڈ کو، جو کہ بکس فار ایور چینل پر ہے، اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو کا مجھے اچھا فیڈ بیک ملے گا. تو پھر ملتے ہیں اس کی 40ویں ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.